الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من
سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجوا الودود البنود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت سے پیار سے بآواز بلند درود پاک پڑھ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ماہ شعبان کا یہ تیسرا ہفتہ جا رہا ہے. تقریباً 2 مہینے سے نکاح کی تقریبات، شادی بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں. تو چونکہ پچھلے 2 مہینے تقریباً کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، فضائل میں، منقبت میں اور معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شب برات کے حوالے سے ہمارے چند جمعے صرف ہوئے. جب صبح ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو پروردگار عالم نے یہ بات دل میں ڈالی کہ چونکہ نکاح کی تقریبات بڑے زور شور سے ہو رہی ہیں، نکاح کی اور شادی بیاہ کی تقریبات کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دی جائیں اور دعا ہے الہ العالمین ساری بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرمائے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سارے دکھ تکلیفیں انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کے دکھ اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے دکھ تکلیفیں برداشت کر لی لیکن بچیوں کی تکلیفیں برداشت نہیں. اس لیے یہ سوچ کر اپنی بیوی بے شک تمہاری بیوی ہے
یہ سوچ کر معاف کر دیا کرو کہ یار بیٹی تو کسی کی ہے، یار کسی کی بیٹی تو ہے، کسی کی بہن تو ہے۔ بیوی نہ بھی سمجھ لیکن کسی کی بیٹی سمجھ کر معاف کر دے۔ ارے پروردگار عالم کتے کا خیال رکھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر سکتا ہے، بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے معاف کر سکتا ہے، اور خدا کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یار اگر بشک بیوی تیری ہے، بیٹی کسی کی ہے اور بندی کسی ذات کی ہے، آخر اس کے مالک تو کوئی ہے نا، وہی مالک خالق ہے جو میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، سب کا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس نکاح میں کی شادی میں برکت ہوتی ہے؟ بس آپ یہ بات بنیادی بات ذہن میں رکھو تو سارا مضمون، سارا موضوع آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں حسب نسب دیکھ کر، اس کا خاندان بڑا اچھا ہے، اس کا باپ بڑا سیاستدان ہے، بڑا سائنسدان ہے، یہ لوگ اعلیٰ خاندان والے، یہ اعلیٰ برادری والے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ حسب نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسن اچھا ہے، پیاری ہے، ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں، اندر کے حسن کو نہیں دیکھتے، ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں، کردار کو نہیں دیکھتے، حیا والی لڑکی نہیں دیکھتے، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والی نہیں دیکھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ حسب نسب کو دیکھ کر، برادری خاندان کو دیکھ کر، دولت مال کو دیکھ کر، پیسہ دے کر شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کی شادی میں کوئی برکت نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہیں جو دینداری دے کر شادی کرتے ہیں کہ یہ بچی شرم و حیا والی، آنکھوں میں شرم ہے، چال میں شرم و حیا ہے، بولنے میں شرم و حیا ہے، نماز کی پابندی کرنے والی، دل میں بھی شرم و حیا ہے، دماغ میں بھی حیا ہے، آنکھوں میں بھی حیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ دینداری کو دیکھ کر شادی بیاہ کرتے ہیں، اس شادی میں برکت ہوتی ہے، اس میں جو اولاد ہوتی ہے وہ عالم فاضل ہوتی ہے، خدا کے قرآن کی حافظ بنتی ہے، اس میں جو اولاد ہوتی ہے وہ وقت کا ولی بچہ ہوتا ہے۔ وہ ماں دیندار ہو، اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، ماں اپنے پیٹ میں بچہ لے کر چلتی پھرتی ہے، ساتھ ساتھ خدا کا قرآن بھی پڑھتی ہے،
ارے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن جب ماں جائے نماز پر بیٹھتی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی بچہ بھی جائے نماز پر موجود ہوتا ہے۔ ماں چلتی چلتی جب خدا کا قرآن پڑھتی ہے، اندر بیٹے پر خدا کے قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ ملتان کے اللہ والے گزرے، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں نے دعا مانگ لی، الہ العالمین تو بیٹا عطا فرما دے، حافظ قرآن بناؤں گی، عالم بناؤں گی۔ ماں حافظ قرآن ہے، چلتی پھرتی خدا کا قرآن پڑھا کرتی ہے، برتن دھو رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ 5 سپارے خدا کے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ جب 2.5-3 سال کے ہو گئے، ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کر مدرسے میں لے آئی۔ میں نے منت مار رکھی تھی، خدا مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی۔ استاد نے پہلا سبق بسم اللہ کا دیا، پھر علی با تا تھا پڑھا رہے ہیں، صابر پڑھ نہیں رہا۔ پھر استاد نے پڑھایا، پھر نہ پڑھا، پھر پڑھایا، پھر نہ پڑھا۔ استاد کہنے لگے بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ حضرت صابر 2.5 سال کی عمر کے فرمانے لگے جو استاد جی مجھے تم پڑھا رہے ہو مجھے زبانی یاد ہے۔ استاد کہنے لگا کہاں سے بیٹا تو نے پڑھا ہے؟ ماں سے بھی پوچھنے لگے پہلے کون سے مدرسے میں پڑھتا تھا، کس ادارے سے یہ پڑھا ہے؟ میں علی با تا سا پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھ نہیں رہا اور کہہ رہا ہے مجھے زبانی یاد ہے۔ ماں کہنے لگی کسی اور ادارے میں نہیں گیا، کسی اور مدرسے میں نہیں گیا، میں سب سے پہلے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ تجربے کے طور پر قاری صاحب نے پہلا سپارہ کھولا، فرمانے لگے بیٹا پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صابر کہنے لگا یہ بھی مجھے زبانی یاد ہے۔ او بیٹا پھر تو مجھے سنا دے۔ 2.5-3 سال کا بچہ حضرت صابر رحمت اللہ علیہ پہلے سپارے سے سنانا شروع کر دیا، الف لام میم سے سنانا شروع کر دیا۔ ایک ہی مجلس میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 2.5 سال کے بچے نے اپنے استاد کو 3 سپارے زبانی سنا دیے۔ ابھی بچہ خاموش نہیں ہوا، استاد کہنے لگے او بیٹا پڑھتا جا رہا ہے، تیری ماں کہتی ہے کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی سے پڑھا نہیں ہے، پھر 3 سپارے تو نے سنا دیے۔ حضرت صابر فرمانے لگے استاد جی 3 ہی
نہیں میں تمہیں 15 سپارے زبانی سنا سکتا ہوں. میری ماں حافظ قرآن ہے، چلتی پھرتی خدا کا قرآن پڑھا کرتی تھی. میں نے سن کر ماں کے پیٹ میں ہی 15 سپارے حفظ کر لیے. اور مسلمانوں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی 15 سپارے جس نے حفظ کر لیے ہوں، ان کی ماں کیسی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا. اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہیں جو رشتہ کرتے ہیں دینداری کی وجہ سے، اس میں برکت ہے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب تمہیں جوڑ کر رشتہ مل جائے، رشتہ کرنے میں تاخیر نہ کر. جوڑ کا رشتہ مل جائے دیر نہ کرنا. اگر تم دیر کرو گے، بیٹی یا بیٹا غلط راہ پہ چل پڑے، اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا. حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے خادم سے فرمانے لگے، او عبد القادر کیا تیری بیٹی ہے؟ کہنے لگے بیٹی ہے. شاہ جی فرمانے لگے پھر اس کی شادی کر دے، اگر بالغہ ہو گئی بیاہ کر دے. خادم کہنے لگا شاہ جی ابھی تو میرے بیٹی کے منہ سے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے. مطلب یہ تھا کہ ابھی ہے تو بالغہ لیکن چھوٹی، جیسا ہم کہہ نہیں دیتے کہ عمر تو میری 18-20 سال بچے کی ہو گئی لیکن ابھی شادی والی عمر نہیں. اور نٹ کا دور ہے، تم بشک 10 سال کے بعد شادی کر دو، تم 18 سال کے بعد بھی کہتے ہو کہ شادی کا بھی دور نہیں آیا. ابھی میری بیٹی کے منہ سے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ والے کا سمجھانے کا انداز دیکھ. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ فرمانے لگے بیٹا یاد رکھنا دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے. او اللہ کے بندے یاد رکھنا دودھ خراب ہو گیا، اس کا تو ذمہ دار ہوگا. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جوڑ کا رشتہ مل جائے فرمایا دیر نہ کر. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی جتنی سادہ ہوگی اس میں پروردگار عالم اتنے ہی برکت عطا فرمائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو مسجد میں، اللہ کے گھر میں، پاک گھر میں نکاح کرو. منع نہیں، شادی حالوں میں منع نہیں، گھر کے اندر بھی منع نہیں، لیکن اگر برکت لینا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں کرو. مسجد میں کرنے کی اتنی برکت ہوتی ہے، جتنے بھی نکاح کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں تقریباً سب کا وضو ہوتا ہے. اور شادی بیاہ میں جو اگر شادی بیاہ حال کے اندر جب ہو تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ایک بندہ بھی ہو جس کا وضو ہو. کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی پان کھا رہا ہوتا ہے. اب نکاح کی تقریب ہو رہی ہے اور جب اللہ کے گھر میں ہو، مسجد کے اندر ہو، کسی وقت بھی تشریف لاؤ گے، کسی نہ کسی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، سارے آدمی نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگیں گے، نکاح کی تقریب میں شامل ہوں گے.
اور امام الانبیاء نے فرمایا جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہیں۔ ارے جو خدا کے مہمان خدا کے گھر میں بچی کے لیے یا بچے کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنا نکاح مسجد میں کرو۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھنا، آج کل یہ سسٹم چل پڑا کہ نکاح پہلے ہوتا ہے، شادی 2-4 دنوں کے بعد ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب ہوا تو آپ کی رخصتی جو ہے، حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کا نکاح ہوا، 6 مہینے کے بعد جا کر رخصتی ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں آ گئی، آج کل لوگ منگنیاں کر دیتے ہیں، 3 سال شادی نہیں کرتے۔ میں اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، جو لوگ 2 4 سال منگنیاں رکھتے ہیں 90% وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے پاس تو روزانہ تقریباً ایسے کیسز بہت آتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب منگنی ہو جائے، اب لڑکا بھی اور لڑکی آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے والدین جو مجاہد بڑے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بیٹی کو موبائل دیتے ہیں کہ بھئی اب تیرا اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، منگنی ہو گئی، اب تو اس کی وہ تیرا، اب تو اس کی بن گئی، اب تو بات چیت کر۔ 2-2.5 سال میں بندہ کتنی باتیں کر سکتا ہے؟ بالآخر 2-2.5 سالوں میں باتیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر لڑائی شروع۔ اور یار بندہ اکیلا بندہ ہے، ایک بندے سے بندہ کتنی باتیں کر سکتا ہے؟ ہاں جب نکاح ہو جائے، اللہ والا اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہے، اللہ والا کہنے لگا اور دلہا صاحب میں ایک بات تجھے بتا دوں، بعد میں اعتراض نہ کرنا، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی نابینی ہے، ٹانگوں سے معذور ہے۔ جو دلہا تھا نا وہ بھی اللہ کا ولی، فرمانے لگے مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا، کیا دیکھتے ہیں؟ بول بھی رہی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، معذور بھی کوئی نہیں۔ اپنے سسر سے کہنے لگے او اللہ والے تو کہہ رہا تھا میری بیٹی نابینی ہے، اسے نظر نہیں آتا، اسے نظر تو آ رہا ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے کہا ہے ساری زندگی میں میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا۔ معذور اس لیے کہا ہے ساری زندگی میں میری بیٹی، اللہ اکبر اللہ، یار وہ کیسے لوگ تھے؟ کہیں کسی کے گھر میں چل کر نہیں گئی، گنگی اس لیے کہا ہے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، ہر وقت میری بیٹی کی زبان پہ یا خدا کا قرآن ہوتا ہے یا درود شریف ہوتا ہے۔
ایسی بیٹیاں جب نکاح میں آ جائیں، گھر میں آ جائیں، خدا کی قسم خدا اس گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دینداری دے کر شادی کر، اس میں برکت ہوگی۔ اتنا مبارک عمل مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا نکاح ہو گیا، جس کی شادی ہو گئی، فقد استکمل الایمان، فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایسا مبارک عمل ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جس کا نکاح ہو گیا ایمان مکمل۔ اگر دینداری دے کر ہم شادی بیاہ کریں گے، اولاد ہوگی، اللہ کا ولی خدا پیدا کرے گا، بیٹی ہوگی، ولیہ پیدا ہوگی، اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں گی، درود شریف کی آوازیں آئیں گی، ذکر و اذکار کی آوازیں آئیں گی۔ ہم کہتے ہیں یہ شادی ہے، نکاح ہے، بلاؤ فوجی بینڈ بلا لو، فلاں گلوکار کو بلا لو، فلاں فنکار کو بلا لو۔ او حاجی صاحب تیرے بیٹے کا نکاح ہے، تو صوم و صلات کا بڑا پابند ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز جماعت سے ادا کیا کرتا ہے، ہر وقت تیرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آج کیا ہے، تیری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، تیرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، اور فوجی بہن ساتھ لے کر آیا، گلوکار آ گئے، فنکار آ گئے، گانے چلا رہے ہو۔ ارے نمازی بزرگ بھی فوراً کہے گا یہ خوشی کا موقع ہے، یہ نکاح کا موقع ہے، زندگی میں ایک مرتبہ تو نکاح کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ تمہیں بتا دو، جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے، مولوی خطبہ دے رہا ہوتا ہے، پہلی آیت جب پڑھتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ دوسری آیت جب پڑھتا ہے، اس میں بھی مولوی صاحب وہی آیت پڑھ رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی یہی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تیسری آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فقالوا قولا سدیدا۔ تین آیات خطبے میں پڑھی جاتی ہے، تین آیتوں میں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر۔ میں گانے چلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ان تینوں آیات مقسمہ حضور فرمایا کرتے تھے، قرآن کی وہ آیات پڑھا کرتے تھے، تینوں آیات میں کہا جاتا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا گیا، اور کہاں تمہاری نمازیں گئی، تمہاری تسبیح کہاں گئی، اور قاری صاحب تمہاری امامت کہاں گئی، اور خطیب صاحب تیری خطابت کہاں،
اور قرآن کہاں چلا گیا جو تم نے عالم کے کورس میں پڑھا تھا، جس کا ترجمہ پڑھا تھا، جس کی تفسیر پڑھی تھی، وہ کہاں بخاری شریف چلی گئی، وہ کہاں مسلم شریف چلی گئی، کہاں ترمذی شریف چلی گئی، جس میں امام الانبیاء نے فرمایا جس کام میں گانے چلتے ہوں اس کام میں کبھی برکت نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا نکاح ہے، اپنی شادیاں فرمائی، بیٹیوں کی شادیاں فرمائی، کیا نبی کو فاطمہ سے پیار نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں نا کہ میری ایک بیٹی، بیٹیاں بڑا پیار لیتی ہے، بیٹا ہے کیا کیا جائے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ساری دنیا چھان مارو، کسی باپ کو اپنے بچی سے اتنا پیار نہیں ہوگا جتنا حضور کو حضرت فاطمہ سے پیار تھا۔ ساری دنیا کے باپوں کا پیار ایک طرف اور فاطمہ کے ابے کا پیار ایک طرف۔ جو نبی کے لیے جان دینے کو تیار تھے کہ اگر پیغمبر اعلان کر دیتے کہ بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنے لگا ہوں، نہ بھی کہتے، صرف یہ فرما دیتے کہ یار تو بھی آنا، تو بھی آنا، تو بھی آنا، خیال رکھنا بیٹی کا نکاح ہے۔ خدا کی قسم سارے صحابہ ساری دنیا کی دولت کو سمیٹ کر محمد کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا وقت آئے گا لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے یا اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے، شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے گا، غریب کو لوگ بھول جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ارے جن کے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں، چار پروگرام ایک اسی رات میں دے رکھے ہوتے ہیں، ہم ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں یار آنا، بیٹی کا نکاح ہے، اور محلے میں یتیم بیٹھا ہے کبھی اس کو بھی ہم نے یاد کیا، محلے میں بیوہ عورت بیٹھی ہے کبھی ہم نے اس کو بھی یاد کیا۔ ارے میرے تیرے پڑوس میں اگر بچے، یتیم بچیاں، بیوہ عورت اگر بھوکی اس رات سو جائیں اور تو اپنے بیٹے یا بیٹی کے نکاح میں یا ولیمے کی تقریب میں 20 کھانے لوگوں کو کھلائے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر تجھے معلوم ہے جاننے کے باوجود بھی کہ تیرا پڑوسی، تیرا محلے دار، تیرا عزیز یتیم بچہ ہے یا بچی ہے یا بیوہ عورت ہے، اگر اس رات بھوکی سو جائیں اس شادی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا ولیمہ کرنا سنت ہے، سادہ بھی کرو، اللہ نے ہمت دی ہے تو آپ 20 بندوں کو، سینکڑوں بندوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا بس خیال رکھنا کہیں غریب کو نہ بھلا بیٹھنا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شادی کے موقع پر چند صحابہ کرام کا ولیمہ کیا تھا، اس ولیمے میں کھجوریں کھلائی گئیں،
تو ایک ولیمے کی تقریب میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نکاح ہو رہا ہے، اپنی شادی ہو رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوریں کھلائیاں، فرمایا یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، امام الانبیاء نے سارے مدینے والوں کو، سارے مدینے والوں کو ولیمے پر بلا لیا، اعلان کر دیا گیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، سارا مدینہ آ جاؤ۔ مدینے والے جمع ہو گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اپنے نکاح کی ولیمے کی تقریب میں کھجوریں کھلائیں، پھر ایک ولیمے کی تقریب میں امام الانبیاء نے گائے ذبح فرمائی ہے۔ صحابہ کرام آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں مدینے میں لوگ موجود ہیں، اعلان ہو گیا مدینے والے آ جاؤ، مدینے کے اطراف میں رہنے والے آ جاؤ، او غریبوں آ جاؤ، او مسکینوں آ جاؤ، او یتیم بچوں آ جاؤ، آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولیمہ ہے۔ وہ کتنی مبارک تقریب ہوگی، ارے کسی کی نکاح کی تقریب میں دلہا اچھی برادری والا ہوگا، خاندان اچھا ہوگا، سیاستدان کا بیٹا ہوگا، سائنسدان کا بیٹا ہوگا، کسی چودھری کے بیٹے کا ولیمہ ہوگا، خدا کی قسم اس ولیمے کے کیا کہنے ہیں، جو ولیمہ جس ولیمے کا دلہا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ اندازہ لگا وہ کیسی مبارک تقریب ہوگی کہ جس میں دلہا خود حضور ہو، اور ولیمے میں شرکت کرنے والے ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی ہوں، عثمان غنی جیسے ہوں، حضرت علی جیسے ہوں، طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص جیسے ہوں، عبداللہ بن عباس جیسے ہوں، امیر حمزہ موجود ہوں، حضرت سہیب موجود ہوں، حضرت بلال حبشی موجود ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں کو بلا رکھا ہے، گائے صرف ایک ذبح کی گئی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے رب نے اس ولیمے میں اتنی برکت رکھی، علماء کرام فرماتے ہیں سارا مدینہ کھا کر چلا گیا ہے، جتنا گوشت گائے کا پہلے تھا اب بھی اتنا ہی موجود ہے۔ جناب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا، او ابو طلحہ ایک ہی گائے تھی، سارا مدینہ کھا گیا، سارا مدینہ آیا، پھر بھی وہ گوشت ختم نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب گائے لائی گئی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس وقت میں موجود تھا، رحمت والا ہاتھ حضور نے گائے پہ رکھا ہے، آپ نے گائے کو فرمایا او گائے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ولیمے کے لیے تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں رسی نہیں باندھی، گائے کو سنگل نہیں باندھا گیا، گلے میں رسی کوئی نہیں،
رحمت والا ہاتھ جب گائے پہ آتا ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنے ولیمے کے لیے تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم طلحہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گائے نے فوراً اپنی گردن حضور کے سامنے کر دی۔ نبی چھری چلا رہے ہیں، گائے محمد کا دیدار کر رہی ہے۔ اور مسلمانوں جانور ہو کر نبی کو سمجھ گیا، وہ گائے ہو کر نبوت کی زبان سمجھ گئی۔ ہم امتی ہو کر قرآن کی زبان نہیں سمجھتے، ہم حضور کے امتی ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں سمجھتے۔ اس ولیمے کی تقریب میں امام الانبیاء نے فرمایا ایسی شادیاں کرو جس میں خدا برکتیں عطا فرما دے، ایسے فنکشن کے موقع پر مرد ہو یا عورت ہو ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے میرا لباس سب سے اچھا ہو، میرے جوتے سب سے اچھے ہوں، میرا رومال میری ٹوپی سب سے اچھی نظر آئے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے، اس لیے لباس اچھا پہنتا ہے لوگ میری تعریف کریں، لوگ شادی کی تقریب میں میں جاؤں سارا مجمع میری طرف دیکھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری طرف دیکھیں اچھا لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ لوگ میرے کپڑوں کی طرف دیکھیں، امام الانبیاء نے فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن خدا ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اچھا لباس پہننے میں کوئی گناہ نہیں، مہنگا خرید لو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت جوڑا تھا، آپ عام حالت میں نہیں پہنتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ پہن کر مسجد میں آ کر خدا کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور اتنا اچھا جوڑا مسجد میں فرمایا کرتے تھے قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، او میرے بندو جب مسجد میں آؤ میرے گھر میں آؤ، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہو، تم کہتے ہو گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میں فلاں کے گھر میں جا رہا ہوں، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اچھے جوتے ہونے چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، تو قرآن کہہ رہا ہے او میرے بندو جب تم میرے گھر میں آؤ اچھا لباس پہن کر آؤ۔ ہم دفتر سے آ رہے ہوں یا نماز کا وقت ہو اچھا میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، گرمیوں میں دیکھا کرو ململ کا کرتا، پھٹی ہوئی چادر، مسجد کی ٹوپی، ماشاءاللہ جب نماز پڑھ کر نکلتے ہیں ٹوپی فوراً پٹک کر کے مسجد میں مارتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا بوجھ تھا میرے سر پہ۔ اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، بشک نکاح کی تقریب ہو، ولیمہ ہو، اپنی شادی ہو، کسی کی ہو، عام حالت میں بھی ہو اچھا، لیکن یاد رکھنا غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے۔ طلبہ کرام موجود ہے ہمارے کورس میں،
ایک فارسی کی کتاب تھی کریمہ نام حق، اس کے فارسی کے چند اشعار ہیں جو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. تکبر مکن زی نہار اے پسر کہ روزے دشت درائی بسر، او میرے بیٹے یاد رکھنا کبھی تکبر نہ کرنا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندانی لعنت گرفتار کرد. اسی تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. بڑا عبادت گزار تھا لیکن تکبر کیا، کہنے لگا انا خیر، میں آدم سے بہتر ہوں. میں جب بکری کرتی ہے خدا کی قسم ایک دن چھری کے نیچے آتی ہے. تو یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کھجوروں کے ساتھ بھی کیا، گائے ذبح کر کے بھی کی. اللہ نے ہمت دی ہے، ولیمہ کرو، کوئی حرج نہیں. لیکن سادگی کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اسی ولیمے کے موقع پر تقریب میں امام الانبیاء نے چند نصیحتیں امت کو فرمائی. آپ نے ایک نکاح کی تقریب میں ایک صحابی کو فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ نام بتلایا. فرمایا اچھا یہ بتا دنیا میں صرف تیرا ایک ہی باپ ہے؟ یا رسول اللہ ایک ہی باپ ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا نہیں تیرے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ 3 باپ؟ فرمایا ہاں، جو اصل تیرا باپ ایک وہ باپ ہے، اور ایک جو تیرا استاد ہے وہ بھی تیرا باپ ہے، اور ایک جو تیرا سسر ہے وہ بھی تیرا باپ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد کی بھی عزت کرو، اپنے باپ کی بھی عزت کرو، اور اپنے سسر کی بھی عزت کرو، وہ بھی تیرا باپ ہے. اور ساس اللہ معاف فرمائے وہ بھی ماں ہے. لیکن اگر وہ ماں ہو اور آج کا اللہ معاف فرمائے بیٹی کو غلطی کرے، ماں پردے ڈالتی ہے، بیٹی کام نہ صحیح کر رہی ہو نا، یا کام بالکل ہی نہ کرے، تو ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے. کہتے کہ نہیں کہتی؟ کبھی بیٹے کو نہیں کہے گی کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، اس بیٹی نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے. بیٹی کو کہے گی کام نہیں کر رہی، بیٹی کو کہے گی طبیعت خراب ہے. بہو کام نہ کرے تو کہتی اس کا دماغ خراب ہے. یہاں پر تو کیوں نہیں کہتی کہ بھئی اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے؟ اگر تیری بیٹی کی خراب ہو سکتی ہے تو بہو کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، مسجد میں بیٹھا ہوں، بچیاں بچاری آتی ہیں روتی ہے، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بیٹا ساری زندگی تم نے گزارنی ہے. جو لڑاکیاں سسیں ہوتی ہیں نا، یاد رکھنا الحمدللہ ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں. ایک لڑاکی ساس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، ایک لڑاکا بابے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، خاص کر وہ بابا جو مولوی کو تنگ کرتا ہے. میں اپنے دوست مولویوں سے کہا کرتا ہوں جو مجھے کہتے نہیں کہ ہمارا مسجد کے ایک بابا جی ہے وہ مجھے صاحب بڑا تنگ کرتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں، صفحے ٹھیک نہیں، پنکھا ٹھیک نہیں، پنکھا کیوں چل رہا ہے، پنکھا کیوں نہیں بند. کہا مولوی صاحب اللہ کی طرف سے یہ مستقل آزمائش ہے تیری، سارا محلہ فوت ہو جائے گا، بابا بعد میں جائے گا. ہم مولویوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ نے مسجدوں میں بابے بھیجے ہیں، اور مولوی بیچارہ ایسا ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مولوی جو ہے نا یہ مشترکہ ایک بیوی ہوتی ہے، سارے محلے داروں کی، سارے نمازیوں کی ایک مشترکہ مولوی بیوی ہے. جو بھی آتا ہے وہ مولوی کو ڈانٹتا ہے.
یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں. بھئی تو نماز پڑھ، اللہ کے بندے، مسجد اللہ کے گھر ہے، نماز کے لیے بنائی گئی ہے. تمہیں پانی نہیں ملتا، تمہیں ٹاول نہیں ملتا، تمہیں صابن نہیں ملتے، وہ بات کر. نماز پڑھ لی، جا اپنے بیگم کے پاس جا کر بیٹھ، تجھے پتہ چلے کہ بیگم کیا ہے اور مولوی کیا ہے. اس کے سامنے بیٹھ کر تیرا سانس نہیں نکلتا، اور بابا جی مسجد میں آ کر ہمیں اپنی جوانی بتلاتا ہے. پھر مولوی دعا کرتے یا اللہ اس بابے کا خاتمہ ایمان پر کر دے. بشک ایمان کے ساتھ جائے ضرور. اور جس پہ مولوی خوش ہوتا ہے کہتے یا اللہ اس کو شفا دے دے. بیمار ہو جائے مولوی گھر جائے گا، یار آگے رمضان آ رہا ہے یہ فوت ہو گیا تو خدمت کون کرے گا. جس کی خیریت کی دعا مولوی مانگے تو سمجھ لیا کرو کہ مولوی بڑا خوش ہے. اور جس نمازی کے لیے مولوی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کر دے تو سمجھ لیا کرو کہ مولوی سے بڑا ناراض ہے. بھئی مولوی یہ تو نہیں کہہ سکتا یا اللہ بابا ایسے ہی جائے. ایک ہمارے بزرگ تھے، یہ بات یاد آ گئی، ہمارے محلے میں فوت ہو گئے، بابا نسیم صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. تقریباً روزانہ ہی مجھے کہتے تھے قاری صاحب جنازہ میرا آپ نے پڑھانا ہے. غریب آدمی تھا بیچارہ، میں دعا دیتا تھا یا اللہ اسے صحت دے دے، تندرستی دے دے، لیکن ہٹا وہ بھی نہیں. قاری صاحب دعا کر ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بس جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میرے خیال میں 3-4 سال وہ یہی کہتا رہا. میں نے کہا بابا جی میں بالکل تیار ہوں، تمہاری طرف سے دیر ہوتی جا رہی ہے. میں عمرے پہ جانے لگا ہوں گلی میں، بابا جی پھر مجھے مل گئے، قاری صاحب میرا کیا بنے گا. میں نے کیا ہوا جی آپ عمرے پہ جا رہے ہو، پیچھے میں فوت ہو گیا. میں نے کہا بابا جی میں 14 دن کے لیے پیکج میں جا رہا ہوں، 14 دن اوکھے سوکھے گزار لینا، انشاءاللہ جب میں آؤں گا پھر جیسے کہو گے ویسے کر لوں گا. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کو چاہیے ساس کو ساس نہ کہے ماں کہے، ساس کو چاہیے کہ بہو نہ کہے اسے بیٹی کہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا زمانہ آ جائے گا لوگ معمولی باتوں پہ طلاق دینا شروع کر دیں گے. 2020 میں صرف آپ کے لاہور میں فیملی کورٹ سے جو طلاقیں ہوئی ہیں 1,78,000 طلاقیں ایک سال میں صرف لاہور میں ہوئی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طلاق ہوتی ہے خدا کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوشش کرو طلاق لاؤ، اپنے گھر آباد کرو، اپنے گھر بسا کر رکھا کرو. بیوی غلطی کرے اسے معاف کر دو. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ کے لیے میاں کو بھی معاف کر دیا کرو. وہ بیچارہ مسکین بن کر جو تیرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسے معاف کرے گی، خدا بڑا راضی ہوگا. لیکن بات میری بہن جس کے پیچھے پڑ جائے نا وہ بات چھوڑتی نہیں. 5-5 6-6 بچے ہو جاتے ہیں، آخر میں پھر کہتے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. جہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں بگڑتے ہیں. کئی مرتبہ پہلے بات سنا چکا ہوں، آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. جو روٹین میں پہلے وقت میں تشریف لاتے ان کو میری بات یاد ہوگی، چونکہ موضوع ایسا ہے اس لیے بات میرے ذہن میں آ گئی. یاد دہانی کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں. امام الانبیاء نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رخصت کیا، نبی ساتھ جا رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں بیٹی کو، بیٹا یہ موبائل پکڑ، کوئی بات ہو فوراً فون کرنا. اور ماشاءاللہ اتنی جلدی
جتنا جلدی میکا پہنچنا ہے اتنا جلدی تو 1122 والے نہیں پہنچتے، اتنا جلدی 15 والے نہیں پہنچتے جتنا جلدی میکا پہنچتا ہے۔ وہ ہم نے بیٹی بیچی ہے، تو نے یہ بات کہی کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ فاطمہ یاد رکھنا، نبی درمیان میں چل رہے ہیں، دائیں طرف علی موجود ہے، بائیں طرف حضرت فاطمہ موجود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی کو پہلے بات نہیں سمجھائی، پہلے اپنی بیٹی کو بات سمجھائی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا او فاطمہ جب تیرا دل کرے ابا کو ملنے کے لیے آ جانا، علی اجازت دے دینا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا او فاطمہ اگر خامد سے علی سے ناراض ہو کر میرے گھر آئے گی تو تیرے ابا کے گھر کے دروازے تجھے بند ملیں گے۔ اور فاطمہ ناراض ہو کر میرے گھر نہ آنا، اور علی کو فرما دیا علی میری فاطمہ کا خیال رکھنا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی۔ نبی پہلے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں۔ اب وقت مکمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ صحیح دعا بھی فرمائیں، الہ العالمین سارے گھروں کو تو آباد فرما دے، بچیوں کو آباد فرما، جن کے الہ العالمین رشتے نہیں ہو رہے الہی ان کے شادی کا انتظام فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔